طرح کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہو تو ہر بندہ چھپ جاتا ہے کہ ہمیں نہ کام کہا جائے، لیکن حضرت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارا نبی اللہ کا پیغمبر کوئی اپنے منہ اقدس سے کوئی بات کرنا چاہتے، حکم دینا چاہتے، میں نے دیکھا 1400 صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک تیار بیٹھا ہوتا تھا کہ ہمارا نبی ہمیں حکم ارشاد فرما دے، ہم اپنے نبی کا کام کر کے واپس لوٹیں۔ فرمایا تیسری وجہ میں نے یہ بھی دیکھی تھی، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتُلُونَ وُضُوءَهُ، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام قادو یقتلون علی وضوئہ، وضو کے پاس جمع ہو جاتے، جمع ہونے کے بعد جو پانی آپ کے چہرہ اقدس سے مس ہو کر نیچے گرنے لگتا تھا تو صحابہ کرام اس پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے۔ قادو یقتلون، صرف اتنا نہیں کہ پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس پانی کو حاصل کرنے میں لڑائی جھگڑا کرنے میں بھی تیار ہو جاتے تھے کہ ہمارے نبی کے چہرہ اقدس سے پانی مس ہو کر اب زمین پر نہیں گرنا، بلکہ اس پانی کو بھی میرے صحابہ نیچے ہاتھ دیتے اور اتنے اکٹھے ہو جاتے اور سارے صحابہ ہاتھ دے رہے ہوتے۔ ہر صحابی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو پانی میرے نبی کے چہرہ اقدس سے مس ہوا ہے وہ زمین پر نہ گرے بلکہ میرے ہاتھ پر آ جائے، وہ پانی میرے ہاتھ پر آ جائے۔ تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اصل مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا کہ وَلَمْ يُصِبْ مِنْهُ أَحَدًا، کہ ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ نبی اکرم نور مجسم کے چہرہ اقدس سے جو پانی مس ہوا ہے وہ نیچے نہ گرے بلکہ میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جب ان کے ہاتھ پر آ جاتا تھا تو اس پانی کو لے کر وہ صحابہ اپنے چہروں پر اور اپنے جسم پر ملا کرتے تھے، اپنے جسم پر اور اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کی تعداد تھی تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ، ہر ایک کے حصے میں تو پانی نہیں آتا تھا، تو جس صحابہ کے ہاتھوں پر وہ پانی کی تری پہنچ جاتی تھی دوسرا صحابی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا کرتا تھا اور ہاتھ مار کر تبرک حاصل کرتا تھا، اور وہ حصہ جو تھوڑا سا سما ہوا اسے مل جاتا تھا اس حصے کو لینے کی کوششیں کرتا تھا اور وہ حصہ لے کر اپنے چہرے پر مل دیا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اکٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، میرے نبی نے انہیں روکا نہیں تھا، انہیں منع نہیں فرمایا تھا، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ میرے نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کی یہ شان ہے، تو بتاؤ میرے نبی کے لعاب دان کی کتنا شان اللہ نے عطا فرمائی ہوگی۔ اب صحابہ کرام نے یوں نہیں سوچا، ایسا نہیں کہ صحابہ کرام نے یوں سوچا ہو کہ معاذ اللہ یہ پیغمبر ہماری طرح نبی ہے، ان کے پانی چہرے سے مس ہونے والے پر کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، بلکہ نہیں، میرے اصحاب بھی سمجھتے تھے اللہ نے جو ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی ہے وہ براء البراء نظر آتی ہے، وہ براء البراء نظر آتی ہے۔ اب ہم بھی اسی طرح، میرے نبی کے اصحاب نے تو ہمارے نبی کی شانوں کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند و بالا کر دیا۔ ایک حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہو کر آیا تھا، لیکن جب ہمارے نبی کے پاس آیا تھا تو انہیں منظر ہی بڑا عجیب نظر آیا تھا، انہیں منظر بھی بڑا، بلند آواز سے کہہ دیں، انہیں منظر بھی بڑا عجیب نظر آیا تھا، اور وہ جا کر اس وقت اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، اور وہ ایمان نہ لا کر ہمارے نبی کی اتنی تعریفیں کر رہا تھا،
ہم تو ایمان والے ہیں، ہمیں تو چاہیے ہر لمحے اپنے نبی کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور انداز وہ تھا، باتیں وہ کر رہے تھے جو میرے اصحاب نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی، جو انداز ہوا تھا۔ اب حضرت عروہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی علم تھا، چاہے اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اسے بھی علم تھا کہ اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے تو اس کو اللہ نے شانیں بھی بڑی بلند و بالا عطا فرمائی ہے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، اور ابھی حدیث کا آگے حصہ باقی ہے، تو اب اس حدیث کے اتنے حصے کو سمجھ کر قرآن پاک کی آیت کو دیکھیے، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ، اے محبوب ہم نے تمہاری پوری زندگی کی قسم اٹھائی ہے، تو اللہ نے ہمارے نبی کے ہر لمحے کی قسم اٹھائی ہے۔ تو جب میرا نبی ہمارے نبی کی، جب اللہ ہمارے نبی کی ہر لمحے کی قسمیں اٹھاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے اپنے نبی کا تذکرہ خیر ہر لمحہ ہر وقت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اب اس انداز کو تھوڑا سا اس نعت کے ذریعے سے سمجھیے کہ صحابہ کرام نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بجا لائے تھے، تو حقیقت حال میں یہ بتا رہے تھے، اے محبوب ہم کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہمیں بھی جو شانیں ملی ہے اے پیغمبر آپ کے وسیلے سے یہ شانیں ملی ہے۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، بلند آواز سے کہہ دے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت ہماری ہے، قربان دل و جان، کیا شان تمہاری ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ ہم اپنے نبی کے سائے میں وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آخری نبی کا آخری پیغمبر کا ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی بات یہ کی کہ اذا تکلم، جب صحابہ کرام کو بولنے کا وقت میسر آتا، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ تعظیم مصطفیٰ تھی، دوسری بات یہ تھی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے تو سارے صحابہ تیار ہو جاتے، تیسری بات یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی آپ کے چہرہ اقدس سے مس ہوتا تھا، اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھی بات یہ تھی کہ اذا تکلم خفضوا اصواتهم، کہ جب صحابہ کرام بات کرنا شروع کرتے اپنے نبی سے تو آواز اتنا ادب والی رکھتے تھے، اپنے نبی سے اپنی آواز کو بھی بلند نہیں کیا کرتے تھے، ایسی محبت والی آواز۔
جیسے ہم اپنے والدین کے سامنے چیخ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، بے ادب انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بڑوں کے سامنے بے ادب انداز سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ صحابہ جو ہمارے نبی کے سامنے ہوتے تھے تو ان کو بات کرنے کا سلیقہ انداز یہ ہوتا تھا کہ بڑے ادب اور احترام سے بات کرتے تھے، اور اپنی آواز کو اپنے نبی کی آواز سے بھی اونچا نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں علم تھا وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اگر تم نے اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا کیا تو میں تمہارے سارے اعمال جو ہے وہ مٹا کے رکھ دوں گا۔ اب پانچویں بات، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یحدون الیہ النظر تعظیما، کہ صحابہ کرام جب اپنے نبی کو دیکھتے تھے تو دیکھتے ہوئے بھی آنکھوں کا بھی بڑا احترام رکھا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھ رہے ہوتے، بلکہ نہیں، صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تعظیماً، صحابہ کا دیکھنا بھی بڑا ادب والا ہوا کرتا تھا، بڑا تعظیم والا ہوا کرتا تھا، تعظیم کے انداز میں دیکھا کرتے تھے۔ جیسے ہم کسی کو دیکھنا ہو، کسی پیاری چیز کو بھی دیکھنا ہو، اچھی چیز کو بھی دیکھنا ہو، ساری آنکھیں کھولتے ہیں، آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ جب ہمارے نبی کے چہرہ اقدس کو دیکھتے تھے تو ساری آنکھوں کو بھی نہیں کھولا کرتے تھے، آنکھوں کو آدھا بند کرتے تھے، اور تعظیم کے لحاظ سے ہمارے نبی مکرم نور مجسم کے چہرہ اقدس کو دیکھا کرتے تھے۔